آپ علی یاسر کے اچانک جانے پہ آپ کے اس وقت کیا جذبات ہیں؟ دیکھیں جی، کسی کے اچانک کوئی غیر بھی جاتا ہے نا آپ کے محلے میں، جس کو آپ ملے بھی نہیں ہوتے، یا آپ اخبار میں کسی کی جمع مرکز سنتے ہیں تو آنسو نہیں قابو میں آتے. علی یاسر تو ہمارا ساتھی تھا پچھلے 20 سال سے اکیڈمی میں. بہت چھوٹی عمر میں وہ آیا تھا، اس نے جاب شروع کی، اور پچھلے 20 سال سے اس سے ملنا جلنا آنا جانا. ہم رائٹرز جو ہوتے ہیں ہم ایک ہی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ہم میں اختلافات ہوں جو بھی ہوں، لیکن ہم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ایک خاندان کے لوگ ہیں. جیسے بہن بھائی میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. کیونکہ رائٹرز جو ہیں اس سوسائٹی کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جن کی اہمیت بہت ہے، لیکن دے آر نگلیکٹڈ. ان کو وہ مقام نہیں ملتا جو انٹلیکچوئلز کو ملنا چاہیے، اور بہت ساری ٹریجڈیز جو ہیں اسی لیے جنم لیتی ہیں. تو میری آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے ہائر اپ سے بھی درخواست ہے کہ ہماری جتنی ادبی ادارے ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ رائٹرز کے لیے ان کے پسماندان مطلب جو رہ جاتی ہے فیملی. اب اتنی جوان مرگ ہو گئی، مجھے بتائیں کل کو اس کے بچے، اس کی جوان بیوہ، ان کا کون والی وارث ہے؟ اس کے بوڑھے والدین کے آنسو کون پوچھے گا؟ سو کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کسی بھی حساب سے ہونی چاہیے گورنمنٹ کے فنڈز میں. ٹھیک ہے اکیڈمی تھوڑا بہت اس کو کچھ دے گی، بٹ ایک مستقل کوئی ذریعہ ہونا چاہیے رائٹرز کے لیے. بلکہ آرٹسٹ کے لیے آپ دیکھیں کیسے قسم پرسی میں مر جاتے ہیں جو اسکرین کو رول کرتے ہیں کسی زمانے میں. تو اس طرف بھی سوچنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے کہ یاسر جیسی کوئی اور ٹریجڈی ہو. بہت دکھ ہے، اتنا دکھ ہے کہ ہم لوگ بیان نہیں کر سک رہے کہ اس کی عمر ہی کیا تھی. ابھی تو اس کی خوشیاں سمیٹنے کی عمر آئی تھی، اس نے اسٹرگل کی 40 سال. اب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا تھا اور وہ چلا گیا. بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ. بہت شکریہ.